صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول، خلیفۃ بلا فصل، امیر المومنین، خلافت سے پہلے آپ ان لڑکیوں کی لائی ہوئی بکریوں کا دودھ دھوتے اور برتنوں کو بھر بھر کے اپنی ان بیٹیوں کو، بہنوں کو عطا فرمایا کرتے تھے، وہ لے کر گھر چلے جاتے۔ لیکن پھر وقت زمانے نے وہ بھی دیکھا کہ صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے وصال کے بعد مسند خلافت پر جب فائز ہوئے، مسند نشین ہوئے، تو انہی لڑکیوں نے آ کر ایک دن آپ کے راستے پہ گزر رہے تھے بکریوں کے ساتھ، تو صدیق اکبر کو دیکھ کر کہنے لگے، اے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، امیر المومنین دسو ہون تو تساں ساڈیاں بکریاں دا دودھ کوئی نہیں تونا، کیونکہ ہوں خلیفہ بن گئے نا جناب، ہوں عہدے دار ہو گئے، ہوں مسلم نشی ہو گئے جناب، پہلے تو کرتے سے بھیڑا پروار رہتے سے، تو ہوں تو ملاقات بھی بڑی اوکھی ہونی ہے۔ لیکن قربان جب آج کا وزیر اعظم نہیں تھا جسے صدیق اکبر کا لقب خود سرکار دو عالم نے عطا فرمایا ہے، وہ رقیق القلم تھے۔ ان لڑکیوں نے جب کہا کہ حضور اب کیا بنے گا، ہماری بکریوں کو کون دھو کر ہمیں دودھ دے گا، اب آپ تو خلیفہ بنے، آپ کے پاس تو وقت نہیں ہوگا، تو آپ نے جو ایمان افروز جملہ ارشاد فرمایا، ان بیٹیوں کی طرف متوجہ ہو کر اور مخاطب کر کے ان بھائی بہنوں کو آپ نے فرمایا، واللہ اللہ کی قسم میں ضرور بھی ضرور ان بکریوں کا دودھ دھوؤں گا تمہارے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ یغیرنی ما دخلنی فیہ عن خلق کنت علیہ، جس اخلاق حسنہ پر، جس خدمت خلق میں خلافت کے زمانے سے پہلے موجود تھا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بہنوں بیٹیوں کہ اسی طرح بکریاں صبح شام میرے پاس لایا کرو، میں صدیق اکبر اپنے ہاتھوں سے تمہاری بکریوں کا دودھ دھو کر برتنوں میں ڈال کر تمہارے گھر پہنچانے کو بھی تیار ہوں، قیامت تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مصطفیٰ کے ماننے والے جناب والا اور بڑے بزدل بن کے خلافت پر مسند نشین ہوئے تھے، نام صدیق اکبر کو اگر مصطفیٰ نے خلافت سے نوازا ہے تو پھر وہ پہلا والا خلق عظیم مرتے دم تک نبھا کے مصطفیٰ سے وفا کا اعلان کر دیں گا۔ فرمایا جناب اے کڑیاں گلاں پہ کر دی ہو، لے آؤ بکریاں، سویرے بھی لے آؤ، شامی بھی لے آؤ، دوپہری بھی لے آؤ، تو اسی طرح صدیق اکبر تو بکریاں دھو کے جناب دودھ دھو کے تو برتن پا کے دے گا۔ اے مت سمجھو کہ صدیق اکبر کا رویہ پہلے سے خلافت ملنے سے بدل گیا ہے، یہ وہ تھے امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ آپ کی عاجزی تھی۔ اسی طرح مدینہ پاک دے وچ نا ایک نابینا عورت سی، نابینا عورت سرکار دے شہر مدینہ دے وچ نابینا عورت، بڑھیا عورت، او دے کار کم کاج واسطے کوئی بندہ نہیں سی ہے، تو جدو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا، خلیفۃ المسلمین بنے آپ، تو آپ نے پھر وہ اپنا طریقہ کار تبدیلی نہیں لے آندی، آپ نے فرمایا سیرت وہی رہے گی جو محمد مصطفیٰ دی سیرت سی، اخلاق وہی رہے گا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو نصیحت کر کے تربیت ساری کیتی ہے۔ خلیفہ آپ بنے تو دوران خلافت حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑیا نابینا دے کار نا روز مدینہ شریف دے گرد نواں چ رہندی سی، او دے کار حضرت فاروق اعظم جاندے سن تے جا کے جناب والا او دے برتن میں مانج کے آنا، او دے کار چاڑو بھی پھیر کے آنا۔ او یار جڑے کل پچھلی شام جڑے قریش دے سردار سی، ہاں جدے تلیاں تھلے لوگ جدے پیرا تھلے ہتھیلیاں بچھاندے سن، استقبال ہوندہ سی کہ بڑا تاجر تے بڑا جناب والا بہادر شخص تے بڑا نامور تے بڑا شہرت یافتہ ایوارڈ یافتہ بندہ آ رہا جناب، جدھر جاندے عمر فاروق ابن خطاب دے جناب چرچے عام ہوندے سن۔ لیکن اگلی شام کی ہو رہا ہے، ایک نابینا عورت ہے سرکار دے شہر دے وچ، تے آپ او دے کار جاندے تے او دے کار جڑے استعمال شدہ برتن نے خود مانج دینے۔ اللہ نے پھر عزتاں بھی تائیں دیتیاں نے، عدالت دے بادشاہ بھی تائیں بنایا ہے، آپ نے جناب والا وہ برتن صاف کرنے، گھر میں جھاڑو لگانا، اس کے کپڑے دھو دینے، وہ نابینا تھی، وہ کبھی دیکھ سکتی تھی، کیسے پہچان سکتی کون آیا کون گیا جناب، لیکن آپ جاتے تھے صبح شام جا کر اس کے گھر کا سارا کام کاج کر کے واپس آتے تھے۔ اور یہ دور تھا دور خلافت صدیق اکبر کا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ آپ جب گئے نا اس کے گھر میں کام کرنے کے لیے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے جناب، آگے ویکھا تھا برتن سارے مانجے پے نے، سبحان اللہ، تو کہہ دے یار اللہ کرے سانو بھی اجلہ حکمران اللہ نصیب فرما دے، ایسا عادل تو انصاف والا نظام اللہ سانو بھی نصیب فرمائے۔ برتن مانجے پہنے تو چاڑو وجہ جناب کار، صفائی ساری ہوئی، سارے کام کا جدھر آپ دھیان کرنے سارے کام ہوئے پہنے۔ آپ نے بڑھیا نے پوچھا کہ بھی کون آیا سی، کنے صفائی کی؟ آخر پتہ نہیں، میں تو سمجھ جس جڑا روز آتا انہیں صفائی کر گیا ہونا ہے، کیڑا منو نظر آتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم چلے گئے، دوسرے دن پھر اس ٹائم پہ آئے صبح تو جناب والا آگے پھر کم ہویا پہ، تیسرے دن آئے پھر کم ہویا پہ جناب، تو حضرت صدیق اعظم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نا تیسرے دن
آپ نے آخیا کہ ہون میں کہ نکرے ہو کے بہ جاؤں گا ٹائم نال آ کے وقت تو پہلے آ کے تو میں ویکھاں گا کہ آمدہ کون ہے. حضرت فاروق اعظم کہ میں ویکھاں گا کہ آمدہ کون ہے, کون ہی صفائی کر کے جاندہ ہے, اتنا عاجز تے انکسار تے اتنا اللہ دا نیک بندہ کون ہے. آپ فرماتے ہیں ایک دن میں چھپ کے بہ گیا کہ سائڈ تے ہو کے دروازے پیچھے کسی جگہ تے نکرے لگ کے دیوار دے نال لگ کے تے میں ویکھیا تے نقاب پوش ہے, چہرے تے نقاب ہے, کوئی بندہ پہچانے نہیں جاتا, صرف ایک عورتوں کی طرح اکھاں ہی نظر آؤں, باقی سارا نقاب پوش. ایک بندہ آیا, میں تماشا کرتا کہ انہیں سارا پھر ٹوڑ کے گھر دی ساری صفائی برتن مانجے جھاڑو پھر کے واپس چلا گیا. آخیا پتہ تو نہیں لگا آیا کوئی ہے پر کر کے گیا, پہچانیا نہیں, نقاب پوش ہے. دوسرے دن آخیا پھر دھیان کراں گا. 3 دن پہلے آمدے رہے, صفائی ہوئی پئی سی. چوتھے دن تو آپ نے جناب والا جانچنا پڑتالنا شروع کر دیتا, لیکن 3 دن پھر لگے آپ نے دھیان مار دیا. چوتھے دن حضرت صدیق اکبر نہ بے نقاب آئے سی. فاروق اعظم نکرے لگ کے بیٹھے جناب اس اے ویکھن واسطے کہ بھی کون آ رہا ہے بڑھیا دے کار برتن مانج کے جا رہا ہے. جدو آپ آئے نا بیٹھے سن تو ویکھا تو دروازے تک صدیق اکبر آمدے نے پہ اپنے دھیان آئے. پھر آپ فرماتے میں آواز نہیں ماری, میں ڈکیا نہیں, بس صرف بیٹھا کہ امیر المومنین کردہ کی ہے, غریبہ دی کس طرح ہمدردی کرتا ہے. حضرت صدیق اکبر آئے, برتن مانجے, چاڑو پہرا جناب, کپڑے شپڑے جو سیدھے پدرے بسترے کرنے سن جو کہ اس وقت ایسی سب کچھ کلیئر کر کے کار صاف کر کے صدیق اکبر نکل کے واپس چلے. آپ فرمانے نے اس کے بعد میں اس بڑھیا نے آخیا, میں آخیا ہے بڑھیا بڑی خوش نصیب ہے, مومنہ دا امیر تیرے کار دی صفائی کر کے جا رہے. فرمانے نے میں کار گیا, زور دی نماز دا وقت ہویا, مسجد نبوی وچ اکٹھ ہویا امیر المومنین نال, تے نماز پڑھن تو بعد آپ دی امامت سے میں پوچھا, میں کہ سرکار صدیق اکبر تسی تو امیر المومنین ہو, تے اج 6 دن ہو گئے میں اے ویکھنا پیا کہ جڑا کام میں پیا کردا سا غلام ہو کے رعایا ہو کے او کام جناب تسی امیر المومنین ہو کے کر کے آندے ہو. ایک ہی ماجرا ہے, ایڈے بڑے امیر تے او نبینا تے بڑھیا عورت دے کار تسی برتن مانج کے آندے ہو. آپ نے فرمایا اللہ نے اللہ کے رسول نے عزتاں دیتی اس کام واسطے. صدیق اکبر رضی اللہ یہ معمول تھا, آپ وہاں سے صفائی کر کے آتے تھے. یہ امیر المومنین ہیں. انہوں آکھو نا عمران خان صاحب نے, انہیں آنا جڑے تبدیلی میں لے آندی نا وہ تو خوش رہو, گھبرانا نہیں, بس گھبرانا نہیں, آگے آگے دیکھو ہونا کیا ہے. ہاں جی, چیف آف آرمی نہ کو دوسرے جتنے بھی عہدیدار نے ساڈے, وزیر مشیر جناب والا داخلہ, وزیر داخلہ کے وزیر خارجہ, جڑا بندہ ہر بندہ اپنے جناب لتاں تے گلوتا ہے وہ پیر زمین تے لگدے ہی نہیں. لیکن یہ خلافت راشدہ کا جب نظام ہوگا نا دنیا پر, اور آنا ضرور ہے ایک دن. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کیا کہنے. وقت اخیر آیا, حضرت صدیق اکبر نے نا حضرت مولا کائنات کو بلایا. لوگ کی آندے نے کہ صدیق اکبر نے نا اندر اندر کچھ ایسی کوئی خلش, کوئی نفرت, کوئی بغض عناد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. لیکن وقت وصال آخری وصیت سنو, آپ نے وصیت کی تھی, فرمایا قریب بلا کے فرمایا یا علیو, اے میرے پراوا علی, اذا متو جدو میں مر جاواں نا تغسلنی بکفک الذی غسلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے انہاں ہاتھاں نال مینوں غسل دینا ہے جنہاں ہاتھاں نال تساں سرکار دو عالم نے غسل عطا کیتا ہے. سرکار دے جس طرح تساں غسل دیتا اسی طرح انہاں ہاتھاں نال مینوں غسل دینا ہے تساں. تو پھر آپ فرماندے نے کہ غسل دین تو بعد مینوں خوشبو بھی لانی ہے, تو خوشبو لان تو بعد مینوں کفن کنج دینا والا. اے جڑے میرے گل 2 چادراں ہیں نا کپڑے, انہاں کپڑے چ مینوں تساں کی کرنا ہے, کفن دینا ہے. پوچھا یا امیر المومنین, اتنی بڑی ہستی, اتنے بڑا مقام تے شہرت دے مالک, اور لباس جو پایا او دے نال ہی تانوں جناب والا کفن دینا ہے, اتنی عاجزی. آپ نے فرمایا پروا علی, اے نویں نویں کپڑے نا اے مرن تو بعد نالو جڑے زندہ نا انہوں نے انہاں دی زیادہ ضرورت ہوندی ہے, لہذا مینوں انہاں کپڑے کفن دیتا جائے جڑے چادرہ میرے ہوتے زیب تن کیتیاں ہوئیاں نا پرانیاں, اس کپڑے نو تو کے